الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسند نبينا مولانا وأعوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم درشی پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا نبی اللہ. احباب محبت عظیم مرتبت سامعین کرام ایک اور کم کر دے مہمانان گرامی المرتبت عظیم وقار علماء حق اہل سنہ و جماعت حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد صدیق چشتی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، حضرت مولانا علامہ محمد اکبر علی نقشبندی صاحب، اللہ کا بھر دے علماء حضرت علامہ عرفان صاحب، حضرت مولانا مقصود نوری صاحب زندہ مجدور، اللہ کریم سب علماء سامعین کو دنیا و آخرت کی دائمی خیر و برکت نصیب فرمائے. بھائی فلک شیر صاحب حکم فرمایا اور نہ آندیا آندیا اسی آ گئے، ورنہ آج میں نے امید نہیں تھی اسی دن نو بہت دور آزاد کشمیر دے علاقے چیزاں، لیکن اللہ دی توفیق و فضل میں حاضر ہوں. بہت لمبی گفتگو دا میرا ارادہ بھی نہیں، پیغام دی نیت نال چند معروضات عرض کراں گا. اللہ ہر کوئی دی توفیق عطا فرمائے. میرے ذمے ہونے سامعین نے، سنگیاں نے، انتظامیہ نے عظمت اہل بیت اطہار بیان کرنے واسطے مینوں حکم فرمایا. سب تو پہلی بات ذہن وچ رکھنا، ساڈا تعارف ہے اسی اہل سنت اور اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تسانوں کو خوبصورت عقیدہ نصیب فرمایا جدے وچ ہمیشہ ادب نظر آئے گا، محبت نظر آئے گی، پیار نظر آئے گا. اسی کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ ہون، اہل بیت ہون، حضور دی بنات ہون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج ہون. دائیں بائیں تھوڑا وقت شروع ہو گیا، اللہ سجے کمرے اردو جی تکنا بالکل ویلا تھوڑا جا رہا، فقیر شروع ہو گیا. اہل سنت دے وجود وچ ہمیشہ ادب نظر آئے گا. ساڈا عقیدہ رافضیت دی بدبو تو بھی پاک ہے، ناسبیت دی بدبو تو بھی پاک ہے، خارجیت دی بدبو تو بھی پاک ہے اور تفضیلیت دی بدبو تو بھی پاک ہے. اہل سنت راہ حق تے نے، اودی سب تو بڑی وجہ ہے کہ اسی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دا ادب بھی حضور دی وجہ تو کر دے ہاں، اہل بیت اطہار دا ادب بھی حضور دی وجہ تو کر دے ہاں، اولیاء اللہ دا ادب بھی حضور دی وجہ تو کر دے ہاں. بہت ایک مولانا دی خوبصورت گل میں اچھی لگی، میں تو انہوں سنا دینا. انہوں نے کہا جنہوں نے رسول اللہ کو چھوڑ کے صحابہ کی محبت کا دعویٰ کیا وہ خارجی بن گئے، اور جنہ نبی کریم کو چھڑ کے اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کیتا وہ رافضی بن گئے. سنی ہون نہیں رہنا ہے جڑا صدیق اکبر دا حیا بھی مصطفیٰ دی وجہ تو کرے گا، حضرت فاروق اعظم دا محبت بھی مصطفیٰ کریم دی وجہ تو کرے گا، عثمان غنی اور پیر علی دا ادب بھی مصطفیٰ کریم دی وجہ تو کرتا نظر آ جائے گا. اور ادب بہت ڈاٹی ہے. سوشل میڈیا تسی میرے تو زیادہ جان دے ہو ساری چیزاں، سمجھدار مجمع میرے سامنے، جتنے بھی فتنے نے نا عمل تو کوئی نہیں روکے گا. تو انہوں پورے سوشل میڈیا کے اندر کسی مولوی دا کلپ نظر نہیں آنا جڑا نماز تو روکے، جڑا روزے تو روکے، جڑا حج تو روکے، جڑا زکات تو روکے. بات اچھی لگے تو چپ نہیں رہنا. حقیقت ہے کہ ہر بندہ تانوں عمل تو نہیں روکے گا، لیکن جتنے فتنے نے انہوں دا مقصد ایک کے ٹارگٹ ایک کے سارے فتنے کھائے کو رافضی ہوئے، خارجی ہوئے، ناسبی ہوئے، مرسئی ہوئے یا آج کل جیلم دا کتا ہوئے. یہ جتنے بھی فتنے نے نا اس امت تو عمل تو نہیں روک دے، ادب تو روک دے رہے. لیکن ایک بات سے نچ رکھنا
قبولیت عمل نو اس وقت نصیب ہوئے گی جدو وجود ادب پیدا ہو جائے گا. ادب تو بغیر اللہ ساری زندگی دے اعمال تیرے منہ تے مارے گا. کیوں؟ رب نو عمل چنگا ہی ہو لگدا ہے جس عمل وچ بھی سجنا دا ادب پیدا ہو جائے. اور ادب ایک ڈاڈی شے ہے. ادب ڈاڈی شے ہے. ایک میں جذباتی گل نہیں توڑنا کر رہا، حقیقت کی ہے. سورہ حجرات کی 6 آیتاں ادب دی آئیاں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر رسول اللہ دے سامنے آواز اونچا ہو گئی عمل برباد ہو جان گے. اور اس کو بڑی سزا اگلی ہے وہم تم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں لگنا. یہ مطلب عمل ہوتا بچے گا جی دامن وچ ادب ہویا. اور آگے کی فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. جندا بولو گے اس سے پہلے تھکے ہیں. قلوبهم للتقوى، قلوبهم للتقوى. اللہ نے اس آیت میں 3 انعام عطا فرمائے. فرمایا جڑا ادب کرے گا دل پاک ہو جائے گا. لہم مغفرہ، جڑا ادب کرے گا میں رب دے گناہ معاف کر دیاں گا. اور تیسرا انعام فرمایا اجر عظیمہ، جڑا ادب کرے گا میں رب اجر عظیم عطا فرما دیاں گا. یہ تینوں انعام عمل دی وجہ تو تھے. ادب کو ڈسکس کیتے جا رہے ہیں. ادب دامن چوں نہیں جان دینا بھائی. اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی فرمایا جس کے سینے میں ادب نہیں اس کے سینے میں ایمان نہیں. ادب گیا تو ایمان گیا. ایک عربی شاعر نے کیا خوبصورت دل کی تھی. انہوں نے کہا ادب کا تعلق کتنا ڈاڈا ایک اعلی امام دے وجود نال سجے کبے ویکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فرمایا ادب کتنی ڈاڈی شے ہے. فرمایا اج تک جن نے جو کچھ پایا ادب دی وجہ تو پایا، اور جن نے جو کچھ کھویا گستاخی دی وجہ تو کھویا. آج سب تو بڑا مسئلہ ہے کہ ساری قوم ادب تو دور جا رہی ہے. لیکن ایک بات سیج رکھنا، سنی دے تعارف کو جوبہ داری نہیں، اہل سنت دا تعارف کو پگا دستانہ نہیں، اہل سنت دا تعارف کو بڑے آستانے تے پیری مریدی نہیں. چنگی لگے تو رب کے بولے نے اہل سنت دا تعارف ادب. جڑا ادب کرے گا سنی ہوئے گا. پھر میں کہہ سکتا سنی کدے گستاخ نہیں ہو سکتا، گستاخ کدے سنی نہیں ہو سکتا. تھوڑی میری پہچان شہزادو، شکر ہے سمجھائی. تھوڑی میری پہچان چلدیا 5 منٹ دے گل اور سن لو تاکہ طبیعت تھوڑی بوجھل نہ ہو جائے. حدیث پاک میں توجہ نہ سن رہے ہو، توجہ ساری تقریر دا سارا دھیان ہی توجہ لا. 2 لفظ استعمال کیے کریم میں. ایک ہے لیس منا، ہم میں سے نہیں. دوسرا لفظ کان معی فی الجنہ، جنت ہی سارے نال ہوئے گا. تسی دوبارہ ایک بار سن لو، اس لذت تے آ رہے. ایک ہے لیس منا، سرکار فرمایا رشوت دین لینے والا ساڈے چوں، ملاوٹ کرنے والا ساڈے چوں، بے صبری دے وقت آدھے آپ کو کٹن پٹن والا ساڈے چوں نہیں. اے او ساری علامات نبی نے بیان کیتیاں. جڑا اے عمل کرے گا ساڈے والا ساڈے چوں نہیں، جڑا اے عمل کرے گا ساڈے چوں نہیں. کنز العلومات کے اندر اگلی بڑے ڈاڈے نے میرے نبی نے فرمایا میرے وجود وچ اللہ دے محبوب بندیاں دا بے ادبی پیدا ہو جائے گی ساڈے چ نہیں. تے جڑا ادب کرے گا کان معی فی الجنہ، فرمایا جڑا دنیا سے رہ کے اللہ دے محبوب بندیاں دا ادب کرے گا پھر فرمایا ایسا امتی جنت وچ میں مصطفیٰ دے نال ہوئے گا. اگلا مقام کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا 3 بندیاں دا ادب کرے گا نا قیامت والے دن اللہ بلا حساب جنت دے گا. سب سے پہلا بندہ فرمایا سفید داڑھی. اے بابے رو خود کے نہ پیا کرو. فرمایا جس نے سفید داڑھی کا حیا کیا اللہ راضی ہوتا. اور دوسرا جہاں کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عدل کرنے والا بادشاہ. چلو تو آپ لبڑے ہی نہیں ہو رہے. تیسرا فرمایا عالم ربانی. سچ بتا بٹی جی نیک مولوی دا ادب کریے تے مصطفیٰ راضی ہوندے نے، تے جے صدیق اکبر دا ادب کران گے تے حضور کیڑے راضی ہو گے.
عادل بادشاہ دا ادب کریے تے حضور راضی ہو جاندے نے. 10 وجے فاروق اعظم دا ادب کران گے تے حضور کنے راضی ہو جان گے. اے سفید داڑھی والے بابے دا حیا کران گے تے حضور راضی ہو جاندے نے. چہرے ویکھیا جے 10 جڑا تواڈے پنڈ دے نیک بابے دی چٹی داڑھی دی وجہ تو دا حیا کرے مدینے والا راضی ہوندا ہے. 10 جدے دل وچ حسن حسین دا حیا ہوے حضور اودے تے کنے راضی ہو جاندے. ادب تیرا میرا تعارف ہے. ادب تیری میری پہچان ہے. ادب تیری میری علامت ہے. ایک اور تو گل سننے ہاں شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات. سن پھر شیطان کے دامن میں عمل تھا, ادب. اس وقت زور ہے ادب کا. نمازیں بھی پڑھو, روزے بھی رکھو, حجاں بھی کرو, پر بتاؤ اس نماز کا تمہیں کیا نفع ملے گا جس نماز پڑھنے کے بعد تیرے دل میں صحابہ کا بغض ہوا, اہل بیت کا بغض ہوا, اللہ کے ولیوں کا بغض ہوا. پروگرام تو گیا. بھاؤ ایک ادب ہے نا. شیطان کے دامن میں عمل تھا, دب کے ادب نہیں تھا. ایک گل دل دی تشکیل لکھنے والی ہے. شیطان کے دامن میں عمل تھا پر ادب نہ تھا. رب فرمایا فخرج مکان من الکافرین, نکل جائے تو. اور بابا اگلی گل بھی سن, یہ قرآن کا دوسرا مقام ہے. اصحاب کاف کے ولیوں کی چوکر پہ بیٹھنے والا کتا, اس کے دامن میں عمل نہیں تھا پر ادب تھا. اللہ فرمایا میں کتا جنت میں جائے گا. ادب کرنے والا کتا رب نو ایڈا پسند ہے, ادب کرنے والا بندہ رب نو کتنا پسند ہوئے گا. اگر جانور ادب کرے تو رب کو پسند ہے, پر صرف پسند نہیں ہے. اللہ نے دیکھو وہ صحابہ کاف دے ولی دا ذکر ساڈے قرآن میرے نبی دی کتاب سے اللہ نے اس کتے کے بیٹھنے کا سٹائل قرآن میں بیان کیا, اس کے ادب کو قرآن میں ڈسکس کیا, اس کے جنت میں جانے کو ڈسکس کیا. اب عمل اور ادب کا تقابل کرنا اگر دماغ ٹھیک ہے تو بھائی جان عمل کی وجہ سے تو بندہ شاید دوزخ میں چلے جائے, پر ادب کی وجہ سے کبھی بندہ دوزخ میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ فرمایا جڑا عمل کرے گا اللہ تھوڑا, جڑا ادب کرے گا اللہ کا تھوڑا عمل بھی قبول فرما لے گا. اور قیامت والے دن ادب کرنے والا بندہ رب کی جنت میں جائے گا. کیوں؟ اللہ فرمائے گا میرا بندہ گناہگار ہے پر میرا بندہ پاکاں دا گستاخ نہیں. اپنے بزرگوں کی زندگی پڑھو بھائی جان, ادب ہی تو سکھایا. تھوڑے دن پہلے اس غوث پاک دی بارگاہ چ آئے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کشف الغمہ سراج الائمہ تواڈے ساڈے امام اعظم اہل بیت کے امام ہیں, ان کا نام ہے امام حماد. یہ استاد ہیں حضرت امام اعظم کے. امام اعظم فرماتے نے میں پوری زندگی اس پاسے پیر کر کے نہیں ستا جس پاسے ساڈے استاداں دا گھر سی. اگلی گل اس کو سوانے لگے نال یہ استخارہ کر لو, وہ گھر سامنے نہیں سی, 7 گلیاں 7 محلے دور, 7 محلے اتنی دور گھر ہے. پر امام اعظم فرماتے ہیں اسی ادھر تک کدے پیر کر کے بھی نہیں ستے پے. 10 ہوئے ہن بھی ساڈے مذہب تے شک ہی, ساڈا امام تعالی بیت دا ایڈا حیا کرے. امام مالک کو آپ جانتے ہیں, میں تو پہلے ادب دی پچ بنانا پھر تو والے بیت دی عظمت سنن دا سواد آئے گا. یہ امام مالک ہیں. امام مالک کی عمر ہوئی 8 سال. عبد الرحمن ربیع بن عبد الرحمن اس وقت کے بہت بڑے امام ہیں. ماں اپنے پتر کو لے جا کے کہ امام صاحب ساڈا پتر ہے, آج بھی تسی اپنے بچیاں نوں سکولے لے جاؤ یا مدرسے لے کے آؤ تو استاد پوچھتے نے کی پڑھنا ہے, مولوی بننا ہے, ناظرہ پڑھنا ہے, حفظ کرنا ہے. اس ویلے بھی ماں کو استاد پوچھا سی بھی یہ تہاڈا بچہ ہے تے کی پڑھنا ہے. کیا خوبصورت جواب ہے. فرمایا استاد صاحب میرے بچے کو علم نہ سکھانا, میرے بچے کو ادب سکھانا. علم سے پہلے اب کے بولو, علم سے پہلے ادب
ادب سکھا. کیوں؟ فرمایا علم بھی تب فائدہ دے گا جب وجود میں ادب ہوگا. اگر ادب نہ ہوا تو یہ علم تمہیں صحابہ سے بھی دور کرے گا, یہ اہل بیت سے بھی دور کرے گا. وہ علم جس میں ادب ہوا اس علم کی وجہ سے نہ رافضی بنے گا نہ خارجی بنے گا, پھر اللہ پکا سنی بن جائے گا. ادب بہت ڈالی شے. سبحان اللہ. صرف ادب کی وجہ سے علم نہیں ملتا, اور بھی کچھ ملتا ہے. غوث پاک کو بھی جان دے اسے, میں کو اطلاع کے جانو نا یار کی ہو گیا. ہوں وہ تقریراں ساڑیاں نہ سنیا کرو جڑی آ کے فیس بک تے سنتے رہو. ہوں یہ بھی سنیا کرو کدے کدے. حضرت امام آئے حضرت غوث پاک پیر پیراں میر میراں محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی پیر ماں دستگیر ماں میرا پیر بڑا پیر دستگیر یارویں والا بابا. یا حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں میرے دو دوست تھے, ایک شیخ سقا لال پڑھ دیں, ایک شیخ محمد اور ایک عبد القادر. یہ گل بڑی لطف والی ہے, نال سن لو. چلو حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوستوں سے کہا کہ یار ایک اللہ کا ولی آیا ہے, اس کا نام ہے غوث محمد, مرشوب ہے, چلو زیارت کر کے آئیے. انہیں جو شیخ سقا بول کے آتا ہے میں نہیں مانتا پیرانو, ریا وڈا پیر بابے شاہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. شیخ سقا کیا بھی بابے شاہی کوئی نہیں. شیخ محمد کی آواز آئی, انہوں نے کہا پیر میں سوال کروں گا, پیر دی زبان بند کر دے گا. اب بتاؤں ادب کیا ہے. جدو باری آئی نا غوث پاک دی عبد القادر دی, فرمایا چل رہے ہو تسی سوال کرو گے ایسی جاتے سجنا دا دیدار کریں گے. ملک نواز لو یو پھر شیخ سقا تے شیخ محمد تے عبد القادر میرا پیر بڑا پیر ٹر پہ ملنا تے غوث محمد نو تے غوث محمد دوروں بیٹھا سی آدھے حجرے تے انہیں آ کے گل بات ہے ملیا نہیں تے دور سے کہتا ہے اور شیخ سقا کافر ہو کے مرے گا تو جنہیں آکھیا سی بابے شہید ہوئی نہیں کافر ہو کے مرے گا. شیخ محمد دنیا دار ہو کے مرے گا. ہوں بھی وہ بولے جی دی دادی یار بھی پکاؤ دی. ہاں بندہ تو اٹھ کے باہر چلے جائے. پہلے شیخ سقا نے کیا تو کہندا سے بابے شاہی کوئی نہیں جا کافر ہو کے مرے گا. شیخ محمد نے کیا ہوا تو نے سوال کرا گا جا دنیا دار ہو کے مرے گا. عبد القادر تو ساڈا دیدار کرنا ہے جا پھر قیامت تک تیری موت تو بغیر اللہ کسی نے ولی نہیں بنائے گا. تیری میری علامت دو بندے ہم سمجھ آئیے کڑے ہوئے تو بھی بول تھوڑی ساڑی پہچان. یہ نہ ہو کہ فیس بک کے کسی مولوی کی تقریر چھوڑ کے ایک ہی آتا ہے مگر پہلا تو منہ میں جو مولوی تمہیں آل بیت سے دور کرے صحابہ سے دور کرے اللہ کے ولیوں سے دور کرے وہ طبیعت کا یزید ہے. حضرت فرید پاک نہیں جان دے اسے کوئی نہیں جان دے. حکیم وہی ہوتا ہے سر پیڑ ہوئے تو انہوں چاہیے پہلا سر پیڑ ٹھیک کرے. آج کل اہل سنت کے اندر مسئلہ یہ ہے آج ہماری سبوں میں یہ مرض بڑھ گیا ہے زبانیں کھلی ہے. حضرت فرید پاک میں ادب دیا گلا سنان لگ پہ تو جن بندے بیٹھے ہو میں نے اس کو زیادہ گلا یاد ہے. بس اس گل تو بعد آپ پھر جانے ہیں پاکاں دی بارگاہ وچ حضرت فرید پاک باسی 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 جڑا آ رہا ہے جان دے کوئی مسئلہ نہیں تسی میرے نال بیٹھو. حضرت
فرید مائی فرید پاک جب یہ بغداد شریف گئے تو پیروں والے کپڑے لا کے مزدوراں والے پا لے صرف کپڑے نہیں پائے غوث پاک کے دربار شریف کی تعمیر ہوندی پئی سی تے جا کے مزدوراں نو آکھیا ہوئے تسی مینوں بھی رکھ لو مزدوراں نو آکھیا تسی مینوں رکھ لو مزدوراں نو آکھیا تسی مینوں رکھ لو 7 بندے مزدور تھے 8ویں فرید پاک سنسارا دن فلک شہر کام کرنا تے شام نو غوث پاک تے شہزادے آ گئے انہوں نے دیہڑی دے سن لاؤ بھئی آپ 500 تہاڈا بن گیا چلو انہاں دے آن تو پہلے فرید پاک چلے جاندے سن ایک دن 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن لگے انہاں مزدوراں نے اکٹھے ہو کے آخیا شاہ جی ایتھے بڑی گنڈا جوان تے سوہنا بڑا ہے تے نا دا نہیں دسدا تے کم وہ ساڈے نال کردا ہے سوہنا ایڈا ہے نرم ہتھاں نال اٹاں بھی چکدا ہے بجری دے تانبیے بھی چکدا ہے یہ سارے لفظ تواڈے واسطے بول رہے ہیں سوہنا بڑا ہے تے پیسے بھی نہیں لیندا غوث پاک کے بڑے شہزادے نے فرمایا شیخ ماتے انہوں نے کہا ٹھیک ہے صبح ہوئی تو گل کرا گے صبح ہوئی فرید پاک آئے تو شاہ صاحب بھی آ گئے انہوں نے کہا جی غوث پاک کے بارگاہ میں آپ مزدوری کرتے ہیں تو یہ آپ کے پیسے بنے آپ لے لیں تھوڑے بھی بھاؤ جاگے گا تو سمجھ آئے گی نا آپ پیسے لے لو فرمایا شاہ جی پیسے جیب وچ رکھو انہوں نے مزدوری شام نو لب دیے سانو نغد اسے ویلے لب جاتی ہے اکمل اور اس تو اگلی گل ہے نا مڑو غوث پاک دا منڈا سی لوٹے شاہ دا منڈا نہیں سی نا غوث پاک دا شہزادہ سی انہاں کہا کہ میں تو تانوں مزدوری دتی کدے نہیں تانوں مزدوری کون دیندا ہے فرمایا تیرا باپ حضرت غوث پاک کی بارگاہ کی خدمت کی وجہ سے ادب کی وجہ سے ولایت کے وہ درجے اللہ نے مجھے عطا فرمائے ہیں جو عمل کی وجہ سے نہیں عبد القادر کی چوکٹ کے ادب کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمائے ہیں تعارف تیرا میرا میں اچھی سنتا تھوڑا جا پہچان تیری میری علامت تیری میری ابھی تو قرآن پاک کی کیڑ تھی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ یہ ادب پر اب ڈسکس کر رہا تھا اور میں جو میری نشانی کی عزت کرے میں رب دل پاک کرتا ہوں اللہ تیری نشانی کی ہے فرمایا إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ یہ پتھر رب کی نشانی ہے جو پتھر کی عزت کرے رب دل پاک کرے جو پتھر کی عزت کرے رب دل پاک کرے جو پتھر کی عزت کرے پتھر کی نسبت ہے رب سے کس طرح حضرت حاجرہ کے قدم لگے جس پتھر تے حاجرہ دے قدم لگ جانو پتھر رب دی نشانی یہ مطلب ہے جڑا پتھر دی عزت کرے اللہ مانا تو میری نشانی دی عزت کی دل پاک کر دیاں گا دس جڑا علی دے بچے نال پیار کرے اور میرا پتھر تے نہ رہا جی اگلا مقام ہے والبدن جعلناها لكم من شعائر او بڑا جانور بھی رب کی نشانی ہے جڑا کوئی قربانی دے دے یا اللہ ڈنگر بھی تیری نشانی ہاں یہ دوجے ڈنگراں رنگ نہیں یہ دوجے ڈنگراں رنگ ہونے دی نسبت اللہ نال ہو گئی ہے اللہ دی راہ چ قربان ہونا ہے اجے ہونا ہے یہ کوئی کام نہیں لینا ہے رب کی نشانی ہے یہ سامنے چھری نہیں لیا ہے رب کی نشانی ہے یہ جناب تسی کوئی سختی والا کام نہیں لینا یہ رب کی نشانی ہے یہ ڈنگر چنگی جناب کھانا کھوانا ہے رب کی نشانی ہے دس ہوئے اگر جانور کی نسبت رب سے ہو جائے تو رب کی نشانی بن جائے پتھر کی نسبت تو پتھر کی عزت کرے رب دا دل پاک کرے کیا ہستیاں نبی پاک دی آل اولاد ازواج صاحب دیاں یہ وہ مضمون ہے جڑا بس کنا کچھ سنائی ہے اج تو یوں کرنے لگ رہی ہے تیری میری علامت و پہچان تسی ویکھیا نہیں میں تو آپ نہ اکھاں نال ویکھیا چٹیاں داڑیاں والے بابے بڈھیاں دی گل نہیں کردا چٹیاں داڑیاں والے بابے امیر المجاہدین دی گڈی دے ٹائراں نوں بھی یہ میں گل سنائی تو اگلا نشہ نہیں آیا یہ سنی آدھی جڑا حسین دے خادم دی گڈی دے ٹائراں نوں چومے اونوں سنی آندے نے دس جڑا حسین دے خادم دی گڈی دا ایڈا حیا کرے او پیر حسین دا کیڑا حیا کردے ہو
آؤ پھر آنے سنت و جماعت دے جوانوں بس گل ختم کرم دے قریب آنے دا مطلب تیرا میرا تعارف ادب ہے، تیری میری نشانی ادب ہے، تیری میری علامت ادب ہے. جے کل جواب صحابہ دی آمد یہ ادب آ جائے، جے کل لب آل بیت مصطفیٰ مولا مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ اللہ تعالی مصطفیٰ صحابہ دے بشیر علی مصطفیٰ دے ویر علی سنیے دے پیر علی کہ آل سنت ادب کردہ نظر آئے گا. تے جے گل آوے بنا دے مصطفیٰ سیدہ جانت جناب زینب دی گل آوے تو سنی ادب کرے گا، جناب رقیہ دی گل آوے تو سنی ادب کرے گا، جناب ام کلثوم دی گل آوے تو سنی ادب کرے گا. جے گل آوے جناب سیدہ طیبہ محفوظہ مخدومہ جے گلہ بے ام الحسنین جے گلہ بے میرے نبی دی چوتھی بیٹی اینا بکواس کا کیتا کر جے گلہ بے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنا بے سیدہ سارا دی سنی دی گردن ادب نہ چک جاتی ہے. وجہ کی ہے اے میرے نبی دا خون ہے، اے میرے نبی دی اولاد ہے، اے میرے نبی دے شہزادے نے آل بیت کے نوکر چرس پی کے نوکر نہیں آ، شراب پی کے نوکر نہیں آ، کڑے پا کے نوکر نہیں آ، صحابہ نو پہ بھونک کے نوکر نہیں آ، ہسی مسیح پہ آ کے نوکر آ، حلال کھا کے نوکر آ کے چھیالے آ کے نوکر آ، صدیق اکبر نے پیار کر کے علی دے نوکر آ، عمر بن خطاب نے پیار کر کے علی دے نوکر آ، عثمان غنی نے پیار کر کے علی دے نوکر آ، حضرت اللہ جابر زبیر نے پیار کر کے مولا علی دے نوکر آ. جے گلہ بے حسنین کریمین طیبین طاہرین لیہین قمرین سراجین منیرین شمسین تب کے بولے آجے تیرے میرے امام پیر حسن حسین سن پھر آلے بیت کونے تاریخ نہیں حدیث قصیدہ نہیں حدیث سنن لگا چرس تو پاک ہو کے سیرٹ لا کے لی اور میں کہا چھپکا رہا پلیتا پاکہ دا نام پاک منہ چی تھا نا میں تنو دسنا آلے بیت کونے آؤ بھی سب تو پہلی حدیث سن کے مجمع بولے بس میں 10 منٹ تھوڑے کوڑ ہو رہا تیرے میرے نبی فرمایا احبنی احبا حسینی احبا بہبا فهم خبها كان معي في درجات يوم القيامة سورۃ الغیر سنانے یہ میں ٹھیک ہے مدینے والے فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے میرے نال میری سیدہ نال میرے مرتضیٰ نال میرے حسن نال میرے حسین نال یا اللہ جڑا جان کے چپ پہ دا مستا جڑا حضور دی آل دی محبت وچ اج اچھی بولے ویلا نہ جائے رزق وچ برکت مال وچ برکت صحت وچ بھائی پانچ تن پاک دا صدقہ تو 5 حدیثاں تے مڑ فلک سے چھٹی سب تو پہلی حدیث شکلون آل بیت فمن احبنی فاحب حسینی فاحب بہما فامہما کان معی فی درجات یوم القیامہ. ترجمہ سن کے جی سبحان اللہ میں نے یاد رہے فرمایا جڑا دنیا سے رہ کے میرے نال میری دھی زہرا نال میرے مرتضیٰ نال میرے حسن نال میرے حسین نال پیار کرے گا فرمایا سا امتی جنت وچ میں مصطفیٰ دے نال ہوئے گا. اجے سارے نے ہاتھ نہیں چکے ایک حدیث آپ کو اور بھی ہو گئی سبحان اللہ دب کے سبحان اللہ علیہ دب کے بولنی ہے. مدینے والے نبی نے فرمایا کائنات والو من اراد التوکل فلجب اہل بیتی من اراد الحکمت فلجب اہل بیتی من اراد دخول الجنت بلا حساب فلجب اہل بیتی فواللہ
کرے علی دے بچیاں نال پیار کرے ایک حدیث آپ پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ قال انزم مودتنا اهل البيت فانه من لقي الله فهو يردنا دخل الجنه بشفاعتنا فرمایا جڑا اس حال وچ مریا کنٹرول رکھو آواز جڑا اس حال وچ مریا کہ اودے دل وچ میری اہل بیت دا پیار ہوئے گا پھر فرمایا قیامت والے دن اودی شفاعت مصطفیٰ بھی کرے گا مرتضیٰ بھی کرے گا زہرا بھی کرن گے حسن حسین پنج تن پاک دی سفارش نال ایسا بندہ جنت چلے جائے گا چلو بھاؤ اس حدیث سے اللہ نہیں بولے نا سامنے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہے دب کے بولی فرمایا والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی تحبکم للہ ولی رسولہ ولی کرامتی سنا اس وقت تک کسی کے سینے میں امام داخل نہیں ہو سکتا جب تک اہل بیت کا پیار داخل نہ ہو جائے اپن ہو رہی ہے سبحان اللہ دب کے سبحان اللہ ایک کرنا سی علی علی بہت ہی کرنے ہیں میں کہا ہاں تسی نہیں آدھا بہت ہی کرتے میں پی کے اسی بھی نہیں کرتے سبحان اللہ ہم سے زیادہ اہل بیت کا ذکر کرے گا چوک ہی لیا اس حدیث سے بھی یاد رہا اچھی بولے جوانی اس برکت پتہ نہیں کنویں اور کم شروع ہو گیا والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا فرمایا اس وقت تک کسی بندے کا کوئی عمل رب کی دربارگاہ میں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کا پیار نہ ہو کیا اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے ایک حدیث آپ پانو ہو رہا ہوں چلو بھائی مسجد کے جڑے اندر بیٹھے نے مولوی نہیں ویندا پر اللہ پہ ویندا جے ہم اہل بیت کی شان سنائے گئے تاجدار ختم نبوت نے فرمایا حضرت ابن مسعود ہے ابن مسعود رسول اللہ کا صحابی ہے کیا فرماتے ہیں کائنات والو حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ ساری قوم حدیث سے بولی پر سواد تو ہونا ہے حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ فرمایا جڑا ایک دن اہل بیت نال پیار کرے گا اللہ ایک سال دی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی الجمال آل بیت ولم تقبل منہ فرمایا جو نمازی نماز پڑھے اور نماز میں آل بیت مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھے اللہ دی نماز چک کے منہ تے مارے گا کیا نماز بھی قبول ہوئے گی کیا نماز مصطفیٰ دے بچیاں تے درود پڑھے گا ایک رقم ہو رہی ہے اچھا وہ سننا سے پھر میرے نبی علیہ السلام نے چاہ فرمایا رب نے کرتا بیائی بھی کیتی بیٹھا ہوئے کو بندہ داڑھی بھی صحیح ہوئے بھی مقام ابراہیم کے کول بیٹھا یا حتیم کعبہ دے وچ ہوئے تے لوگی او دے ہاتھ پیر وچ چمدے ہون بھی بڑا بڑا صوفی تے مولوی ہے تے پیر ہے تے قاری ہے تے نقیب ہے تے بڑی بڑی شے پر میں اوتھے بیٹھ کے بھی جے دل ساڈے پتراں دا بغض ہویا دخل النار او دوزخ جائے گا جنت وچ ہی جائے گا جدے دل وچ جنت دا مالک حسن بھی ہوئے گا حسین ایک حدیث آپ پڑھو تاجدار ختم نبوت نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا فرمایا جو اہل بیت کا بغض لے کے مرے گا یہودیوں کے ساتھ اٹھا جائے گا سبحان اللہ کدے نال
یہودیاں نال چلو اگلی حدیث بھی سن لو تے بس بات تے بڑا ہونا جے رل کے تسی بول پے اے یہودیاں نال ہونے نے کئی جنہاں دے دل وچ بغض والے بیت ہویا کدے نال ہوڑ گے یہودیاں نال تے ضرور مڑ جیڑا اہل بیت نال پیار کرے گا تے مڑ سنی تو ہے جیڑا آل راؤنڈر اوکے کروڑ روپے دی گڈی ہوے تے 2 ٹائر پنچر ہون تے سفر کر لو گے کیوں کروڑ روپے دی گڈی ہے کیڑی گل ہے ٹوری جاؤ سفر ہو جائے گا چلو چھڈ دیو ایسی اصلی دلیل تھوڑا سا اور پوری زندگی کو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان ہو جائے گا کیوں بھائی رب نو تو منی بیٹھا ہے کو لگ رہی جی رب نے سجن نو نہیں منیا سجن نو نہیں منیا سجن نو نہیں منیا سجن نو نہیں منیا میں کتے جا کے گل کرایا میرے علی نو منی بیٹھا ہے میں کہ علی دے سجنا نو نہیں منیا کیوں علی دا پکا نوکر ہوئی ہوئے گا جڑا علی دے نوکر علی دے سجن صدیق اکبر دا حیا کرے گا علی دے سجن فاروق اعظم دا حیا کرے گا واہ سدی ساڈے تن وچ وی ادب ہے ساڈے من وچ وی ادب ہے انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لم تضلوا بعد وما اعظم من الاخر کتاب اللہ یبلغ ممدود من السماء الى الارض وعطرت علی بیت ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض فرمایا صحابہ میں 2 بدری چیزاں دیکھ کے جان لگا امت تو ایک قرآن ایک میرا خاندان ایک قرآن ایک میری اہل بیت ایک قرآن ایک میری اہل بیت ایک قرآن ایک میری اہل بیت ایک قرآن ایک میری اہل لیکن یہ حدیث بیان کر کے اگر کسی بندے کی طبیعت میں خارش ہو جائے آدھے سارے ٹیسٹ کرائے چکتا ہی لیب تو 55 روپیہ میں دیا گا اس حدیث کو بیان کر کے تو صحابہ کی نفی کرتا ہے کہ حضور نے صحابہ کا ذکر نہیں کیا میں کہ نبی پاک نے بتایا اے قرآن اور میرے اہل بیت کٹھے رہیں گے کٹھے 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 جب حسین ماں کی گود میں آیا تو حسین سے قرآن جدا نہیں ہوا اگر حسین مدینہ دی گلیاں ٹرتے رہے تو قرآن جدا نہیں ہویا اگر حسین نے مدینہ چھڑ کے مکہ مکہ چھڑ کے کوفہ کوفہ چھڑ کے کربلا گئے کہ کدے قرآن جدا نہیں ہویا ایڈے کٹھے سن نیزے تے بھی علی دا پتر آیا نہ قرآن حسین تو جدا ہویا نہ حسین بچنا ہونے جی دیکھو قرآن بھی پیال بیت اچھی چھوڑے ہمیں بچنا کنے قرآن بھی تے ڈپینڈ قرآن کوئی سننے والا بندہ بیٹھا ہوا تو سواد تو آ جائے گا نہیں تو پھر گڈی تو مڑی پئی بھائی قرآن ہے کوئی شک جس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں اس طرح اہل بیت کی طہارت میں بھی کوئی شک نہیں اچھا قرآن کی حفاظت کس کے ذمہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تے بڑے بڑے چوڑ جمے پر قرآن دی زیر بھی ہلا نہیں سکے حفاظت مولوی نہیں کر رہے اللہ کو بغداد میں حملہ کیا پورے بغداد کی لائبریری کو جلایا قرآن کے رخ سے جلائے جلا کے انہیں آکھا چلو ہونا کا نواں لکھ لیا ہوئے نواں بدل جائے گا ٹھیک ہے انہیں قرآن پاک کے سارے رخ سے جلائے جلانے کے بعد راک بنائی راک بنانے کے بعد سمندر میں پھینکنے کے لیے گیا اور بھی جاگ دے پے وہ تو بولیا دے سمندر دے دوجے پاسے 8 سالہ دا منڈا سی اصل لگ پیا اللہ کو خان میں کون ہے وہ مسلمان ہوئے کون ہے انہیں کہا مسلمان انہیں کہا میں قرآن ساڑے رہے تے تو ہستا پہ ہے انہیں کہا تو چوڑے ہوئے تو چوڑے ہوئے تو چوڑے 8 سالہ دے منڈے نے آکھا لائبریری چو قرآن کٹ کے جلا تا سکنا ہے دس ہوئے میرے سینے چو قرآن تیرا پیو کٹے گا قرآن دی حفاظت کدے ذمہ اوے اونچی بولو قرآن دی حفاظت کدے ذمہ اہل بیت دی طہارت دی حفاظت کدے ذمہ قرآن وچ کوئی شک عظمت اہل بیت وچ کوئی شک میں مٹھی دی گل کروں او جڑا قرآن پڑھے قاری بندا ہے جڑا اہل بیت نال پیار کرے حلالی بندا ہے اب سچ بتا حفاظت رب کرے سیدہ زینب کے سر سے چادریں یزیدی کھیل سکتے ہیں وہ گالو کرو جڑی دماغ سے نہ فٹ بھی ہو جائے پتہ یہ کن کی بیٹی ہیں جن کے بال بھی آج تک آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا
حضرت زہرا پاک کا ایک جملہ آپ کی نظر ہے، اگر سمجھ آ جائے تو آپ کی عظمت والا جملہ ہے. فرمایا نہ میں نے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا، نہ کسی غیر محرم نے آج تک نبی کی بیٹی کو دیکھا. اچھا بھائی قرآن میں کوئی شک ہے؟ ایک حدیث کی تقریر کریے تو گھنٹہ بننے پہ ادھا گھنٹہ ہوں بھی لا جانا ہے. نہیں 5 منٹ 20 منٹ. قرآن میں کوئی شک ہے؟ میرا بچہ سن لو، شک کوئی کمی کسی رکوع سپارے سورت تسی سارے مولوی نہیں بیٹھے، مڑ بھی تمہیں پتا ہے جہاں پھیری لانا انہیں پتا شک کوئی نہیں ہے، جہاں دکان چلا انہیں پتا شک. ہوں جی میرے نال 2 منٹ رل کے کھیل لو تو لطف بڑا آئے گا. توجہ توجہ. قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. صبح جانا ہے چوک میں کسی من پسند مولوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا ہے بتا نازل کیس پہ ہوا، وہ بغیر سوچے سمجھے کہہ دے گا رسول اللہ پہ نازل ہوا. انہوں کہنا نہیں راتی محمد عباس مرتضیٰ کے بھی 2 گلیں چھڑ گیا. جب قرآن نازل ہوا وہ بندے پتا جو قرآن لکھتے رہے، جنہوں نے قرآن جمع کیا، جنہوں نے کتاب بنا کے امت کو دیا. او بھائی جان مجھے وہ بندے بتا، ان کے نام بتا، ان کی پوری ہسٹری بتا. جب نبی تے قرآن نازل ہویا تو قرآن جمع کرنے والے صحابہ، قرآن لکھنے والے صحابہ، قرآن محفوظ کرنے والے صحابہ، قرآن کتاب بنا کے امت نو دینے والے صحابہ. اور بھی اس پاسے تے چچی بولو گے پیر علی راضی ہو جان گے. کہنا پے گا جس طرح قرآن میں کوئی شک نہیں، اس طرح صحابہ کے ایمان میں بھی کوئی شک ہے. صحابہ مشکوک ہے تو تیرا قرآن کیسے سلامت ہے، دماغ کیسے سلامت ہے، روزہ کیسے سلامت ہے، حج کیسے سلامت ہے، تیری داڑھی تے مولوی تے پگا حساب کچھ تو صحابہ دے نہیں ساڈے تک آئیاں. حدیث میں سنانا سبحان اللہ سوچ سمجھ کے. ان اسامہ بن زید قال ترکت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادري ما هو فلما فرغت من حاجتي یہ رسول اللہ کا بیڑا ہے، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، یہ رسول اللہ کے بچے ہیں. اور میں تو تھوڑے دن پیر حسین پاک دی بارگاہ چ آیا، تھوڑے دن ہو گئے نے اجے بھی ادا اوتھے ہی ہاں. اے او مولا حسین دی بارگاہ ہائے 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 بندے آندے نے او جاندے نے او نہیں اوتھے سنی جاندے نے پتر. یہ گل نہ کیتا کرو جس ادب نال سنی جاندا ہے اس ادب نال کوئی بھی نہیں جا سکدا. سنی دا ادب ہوندا ہے خدا دی قسم جھکیاں نظراں ہوندیاں نے. سنی دا ادب ہوندا ہے اوتے سنی نظر آئے گا تے قرآن پڑھدا نظر آئے گا، اوتے سنی نظر آئے گا تے درود پڑھدا نظر آئے گا، اوتے سنی نظر آئے گا تے ادب کردا نظر آئے گا. کیا سنی ایتھے بھی پاکاں دا نام سن کے ادب کرے، اوتھے بھی ادب کرے. اور اوتھے تے بوبو پائی ہوندی کئی بندے میرے نال جڑے بندے سننا کہ مولانا امام حسین کی بارگاہ ہے دوسری بات نہیں کرنی، آہستہ کلام کرنا ہے. یہ حضور کے بچے کا بیڑا ہے، یہ حضور کے شہزادے کی بارگاہ ہے. بتا یہ ادب تھا، یہ تھا تو سنیوں میں تھا. مجھے پھر وہ ساری حدیثیں یاد آ گئی. یہ وہی حسین آج آرام فرما رہے ہیں جن کی خاطر میرے نبی نے ایک نہیں اور اس حدیث کا راوی بتانے وقت بندوں کی ختم ہو جائے گی. عرش عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں نے دیکھا مسجد کے دروازے میں چھوٹا تھا پتر تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. پتر کو دیکھ کے میرے کریم نبی اپنے بیٹے کی طرف چلے، میں کول ہی بیٹھا تھا. جب میں بھی اٹھ کے ٹریا تو نیڑے سا کہ میں امام حسین دے پہلا نیڑے آ جاتا. حضور دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے اندر عبداللہ رک جا، نانا آ گیا، نانا آ گیا. الگ صرف رہتے نہیں گال کا بھاوا اس کو اگے میں عبداللہ بن عمر نے میں نے ان دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ قریب نبی نے اٹھتے گرتے پتر کو اٹھایا نہیں، سینے سے لگایا. صرف سینے سے لگایا نہیں، جب بھی پاک نبی کیا حسین منی وانا من الحسین. کہ کون کس دیکھنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. دسنے والا کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. ہوں گل سچی ہے، دسنے والا سچا. تعارف ادب ہے، پہچان ادب ہے. اس وجہ تو حضرت اسامہ بن زید نے میں حدیث پڑھی سے تو مقا دئیے. اسامہ بن زید کتنی دیر در پونے گھنٹے آپ آتے گھنٹے سلیمان علیہ السلام تو امتی اپنے سکتا ہے. اسامہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ
میں گیا سواد لے آ رہے حضور کی آل بیت کی شان سنانے لگا سواد آ رہا ہے یا آ رہا ہے اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے حضور کی بات چادر اڑی اب بھائی میرا تگڑا سواد بتا ہوگا تشبیہ نہیں خدا مجھے معاف کرے صرف سمجھانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں جب میں نے وہ دیکھا تو حضور نے چادر اڑی ہے تو میں کسی کام نہ کیا تے جاندے مدینے والے میرے والا کیتا کام کر بس ساڈے آن دی دیر سی فوری میری حاجت کو پورا کیا تو میں اٹھن لگیا تے اٹھدے مینوں شک پیا بھی آ جڑی چادر سجڑا اوتے لئی ہے چادر وچ کچھ ہے یہ چادر دے وچ کچھ اس تو سوکھی تقریر تو میں کیویں سناواں چادر آندے نے سامان سجڑا دے اوتے اڑی ہے تے میں بھی اٹھن لگا تے مینوں شک پیا اٹھدے تے میں پوچھ لیا مالکو آ جڑی چادر تسی اوتے لئی ہے اسی چلے ہیں بھائی راہ بناؤ تھکے پہ جے تسی جیڑی چادر مالک نبی تسی تے اوڑی ہوئی ہے اس چادر وچ کچھ نہ کچھ تے ہے نا کریم نبی اے نہیں فرمایا جا اسامہ آدھا کام کر تینوں کی لگے اے کی ہے کی نہیں کریم فرمایا ہاں بھائی اسامہ اے وچ کچھ ہے حضور کی ہے ہن میرے ال ویکھنا ہے تے سواد ایڈا کہ تہاڈی مسجد دے درو دیوار سبحان اللہ گجن نبی آ کے اسامہ بیٹھ جا اسامہ دے ٹردا اٹھدا میں بیٹھ گیا تے بیٹھ کے نبی آ کے ہن پوچھ سمجھانے کے لیے خطیب کے لفظ بدل سکتے ہیں حقیقت نہیں بدل سکتی ہاں بھائی سجنا ہن پوچھ اسامہ پھر پوچھیا مدینے والے وا جڑی چادر اوتے لئی اینے وچ کچھ ہے جڈا تہاڈا دل خوش ہوے اوڈا بولیا جے نبی اکو واری چادر نہیں لئی پہلا سجا پلو چک کے آکھیا اے میرا حسن پتر ہے جنہاں دوویں ہاتھ نال نے اے میرا حسین پتر ہے اچھا حالت ذہن وچ رکھنا دوویں پتر مصطفیٰ دے سینے تے اتوں نبی چادر دی بکل ماری ہے اگلا جملہ سن لو تے اجازت دیو پھر میں اسامہ اے میرے بیٹی دے بیٹے نے اے میرے بیٹے نے ایک حسن ہے ایک حسین ہے سونا جڑا انہاں نال پیار کرے گا رب دے نال پیار کرے گا یہ ویکھیا کنے صحابی نے ویکھیا کنے تے کھلو کے پوچھیا کنے تے اس پنڈ والے نوں دسیا کنے دسیا صحابہ نے تے ایمانداری نال دسو جڑے ویکھ کے دسدے رہے بیری کیویں ہو سکتے ہیں تسی تے تن تو پتہ نہیں سیدہ پاک دی گل کی سیدہ پاک دا بیڑا یہ میں پھر کدے آیا تے بی بی پاک تے میں تقریر کر جاؤں گا ہن نہیں ہوئے ہیں نسل کریموں کی لازبال گھرانہ ہے رل کے بولو ہے نسل چپ کے مائے دب کے بولا لاجبال گھرانہ یا اللہ جڑا آج پڑھے دی زبان کو کدے فالج نہ ہوئے لاجبال گھرانہ ہے نسل بال گھرانہ ہے یا اللہ گواہو جا اسی مسجد وچ بیٹھ گئے میں لاجبال دب کے لاجبال آؤ ترے سارا نسل لالا چپ تو ہے نسل کریمہ ہمیں آل بیت کی شان بتانے والے ہیں صحابہ کون کس نے بتایا
مسجد میں امام حسین حضور کے پشت پہ آئے دیکھیا کنے سی دسیا کنے چھوڑے تے تجھے عمر فاروق دے آیا کافراں نوں تڑپایا آکھ کافر دے جے کھلا چھوڑے فیصلہ